گروہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیے آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو جو ہر چیز پر قادر ہے کیا اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے بیٹا بنا لے؟ اب جو لوگ ائمہ معصومین کو نہیں مانتے وہ اس سوال پر پریشان ہو جاتے ہیں، اور جو ائمہ معصومین کو مانتا ہے وہ سینہ ٹھوک کر کہتا ہے کہ ہاں اللہ کے لیے کچھ چیزیں ناممکن ہیں، اور ان میں ایک ناممکن یہ ہے کہ اس کا کبھی بیٹا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ آپ نے بات کو سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ آیت کو پھر غور سے پڑھیے، آیت کہہ رہی ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور لا شریک ہونا چیز نہیں لا شے ہوتا ہے۔ اگر میں یہ کہہ دوں اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اگر میں یہ کہہ دوں کہ میری اولاد ہے، دیکھیے ہر وہ چیز جو مخلوق ہے اس کی قسمت میں دو چیزیں ہیں، یا اسے موت آتی ہے یا اسے فنا آتی ہے۔ سورج کو موت نہیں آئے گی لیکن یہ فنا ہو کے رہے گا۔ جو چیز فنا ہوتی ہے اس کی نظیر موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اکثر لوگ کہتے ہیں سورہ شمس میں اللہ نے سورج کا نام تو لیا، اس کی تعریف کیوں نہیں کی؟ بھائی سورج کی تعریف پر سائنسدان تو کتابیں لکھے جا رہے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ آپ کی اللہ نے قرآن میں سورج کا نام لیا، اس کی تعریف کیوں نہیں کی؟ ہم جواب میں یہ کہتے ہیں اللہ کیوں اس کی تعریف کرے، اس کا کام ہے وہ اس کی تسبیح کرے۔ یعنی خالق کیوں مخلوق کی تعریف کرے گا؟ کیونکہ وہ بے نظیر ہے، اور سورج جیسے کروڑوں نظیر کائنات میں پھکے پڑے ہیں، اس کو موت تو نہیں آئے گی لیکن اس جیسے بہت ہیں۔ جو مخلوق دوسری قسم کی ہے اسے موت آتی ہے، ہمیں موت آئے گی، جانور کو موت آئے گی، تو جسے موت آتی ہے وہ اپنی نشانی دنیا میں چھوڑ کے جانا چاہتا ہے۔ یعنی اولاد ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ میں فانی ہوں، مجھے موت آنی ہے۔ اگر اللہ اپنے لیے کوئی بیٹا بنا لے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ شاید مجھے بھی کل موت آنی ہے، میں تمہارے لیول پہ آنا چاہ رہا ہوں، اور یہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ خالق کبھی مخلوق کے لیول پر نہیں آتا۔ اگر آپ اللہ کا بیٹا بنا رہے ہیں تو اس کا مقام بڑھا نہیں رہے، اس پر ظلم کر رہے ہیں کہ اسے مخلوق کے لیول تک گرا کے لا رہے ہیں۔ اسی لیے امیر المومنین نے کہا تو مبرہ ہے ان باتوں سے جو تیرے بارے میں یہ ظالم کہتے ہیں کہ تیرا بھی کوئی بیٹا ہے۔ دعائے مشمول پڑھیے، امیر المومنین نے یہی کہا ہے جو باتیں یہ ظالم تیرے بارے میں کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ شاید تجھے بھی موت آ سکتی ہے اس لیے تیرا کوئی بیٹا ہے۔ نہیں، موت خالق کو نہیں آتی، موت مخلوق کو آتی ہے۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو اب جب اللہ کے رسول یہ دین لے کر دنیا میں آئے تو اس زمانے میں چرچے یہی تھے کہ خدا کی شاید بیٹیاں ہیں، خدا کا کوئی بیٹا ہے۔ تین قسم کے گروہ رسول کے سامنے آئے ہیں، تین گروہ بڑی سینہ تان کے رسول خدا کے سامنے آئے جھگڑا کرنے کے۔ پہلا گروہ مشرکین کا گروہ تھا۔ اس میں صرف مکے کے مشرکین نہیں ہیں، کیونکہ مکہ سینٹر تھا تمام مشرکین کا۔ ہر سال جتنے بھی مشرکین دنیا میں ہوتے تھے وہ کعبے کی زیارت کے لیے مکہ ضرور آتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو مکہ سینٹر ہے، مکہ صرف مشرکین مکہ نہیں ہے، مکہ سینٹر ہے تمام مشرکین کا۔ شام کے مشرکین بھی یہاں آ رہے ہیں، ایران کے مشرکین بھی یہاں آ رہے ہیں، مصر کے مشرکین بھی یہاں آ رہے ہیں۔ سارے مشرکین سال میں ایک میلہ ہوتا تھا جس کو وہ حج کہتے تھے۔ حج اس زمانے میں ایک میلہ تھا، کوئی عبادت نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ اب تو مجھے تو آج کل دیکھتا ہوں تو مجھے بھی لگتا ہے کہ دوبارہ شاید انہوں نے اس کو میلہ بنا لیا، لیکن یہ ایک میلہ ہے، اس میں لوگ آ رہے ہیں، اپنے بت لے کے آ رہے ہیں۔ تو یہ جو مکے کے مشرکین تھے بیچارے پریشان، یہ محمد نے بڑا تنگ کیا۔ بھائی کیا کیا محمد نے؟ بھائی باپ کو بیٹے سے لڑوا رہا ہے،
میاں کو بیوی سے لڑوا رہا ہے، پتہ نہیں کہاں سے ایک ایسا خدا لے کے آ گیا ہے جو نہ نظر آتا ہے نہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، ہاں روزانہ اس کے احکام چلے آ رہے ہیں۔ ایسے خدا سے تو بھائی ہمیں بچنا ہے۔ تو کرتے کیا تھے کہ مکے کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے تھے، مکے کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو گئے، حاجی آ رہے ہیں، سب کو ہاتھ ملا رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں، اور کان میں ان سے کہہ رہے ہیں بھائی دیکھو اپنے کام کرنا، چیزیں خریدنا، شراب پینا، سب کچھ کرنا، ہمارے ہاں ایک جادوگر آ گیا ہے، اس کا نام ہے محمد، اس کی بات نہ سننا۔ کیوں بھائی اس کی بات کیوں نہ سنیں؟ بھائی جیسے ہی کوئی اس کی بات سنتا ہے اس کے کان پہ جادو ہو جاتا ہے۔ محمد کی بات نہ سننا۔ تھوڑا اور آگے گئے، ایک اور کھڑا ہو گیا، کہا دیکھیے محمد کی طرف نہ دیکھیے گا۔ کیوں؟ کوئی جو بھی محمد کی طرف دیکھتا ہے اس کی آنکھ پہ جادو ہو جاتا ہے۔ اب ایک تو یہ پہلے ڈرے ہوئے تھے کان پہ جادو، اب کوئی آنکھ پہ ہاتھ رکھ کے آ رہا ہے، کوئی کان پہ ہاتھ رکھ کے آ رہا ہے۔ لیکن انسان کی فطرت ہوتی ہے، انسان کی فطرت ہوتی ہے، انسان کی فطرت کیا ہوتی ہے؟ جتنا میں آپ کو کسی چیز سے روکوں گا اتنا آپ اس چیز کو ڈھونڈ کے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، اس میں گھسنے کی کوشش کرنا۔ میں لفظ استعمال نہیں کر رہا تھا کہ انسان کی عادت ہوتی ہے جتنا روکو گے اتنا گھسے گا۔ اب یہ اپنے کام وام کر لیتے تھے اور اس کے بعد کہتے تھے چھوڑو محمد کو، ہم سے بڑا جادوگر کون ہے، ذرا ہمیں ملاؤ تو محمد کدھر ہے، ذرا ملے تو محمد سے۔ اچھا بھائی محمد سے ملنا ہے تو پہلے جعفر سے ملو، آپ سمجھے؟ محمد سے اب ایسے ہر ایرا خیرہ نتو خیرہ تھوڑی مل سکتا ہے، ہر بڑے آدمی سے ملنے کا کوئی پروٹوکول ہوتا ہے۔ تو ایک پروٹوکول تھا جو مکے کے سردار ابو طالب نے طے کیا تھا، محمد سے ملنا ہے تو ملو، لیکن پہلے اگر کوئی خطرہ ہے تو جعفر پہلے آئے گا۔ اچھا جعفر مطمئن ہو گئے کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اب علی ملے گا۔ اب اگر تمہیں لڑنا ہے محمد سے تو پہلے علی سے مقابلہ کرو۔ اچھا اب علی سے بھی مل لیے، کوئی بات، اب میں خود ملوں گا، اب میں خود طے کروں گا، پتہ نہیں ان تینوں میں زیادہ بہادر کون ہے، پتہ نہیں ان تینوں میں زیادہ بہادر کون ہے، اب میں ملوں گا، میں طے کروں گا، اور جب سب ہو جائے گا تو اس کے بعد تم میرے بھتیجے محمد ابن عبداللہ سے ملو گے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اسی لیے آپ کے 11ویں امام سے جب پوچھا گیا کہ ایمان ابو طالب کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے، تو آپ کے 11ویں امام نے فرمایا کہ اگر دنیا کے سارے مومنین کے ایمان ایک طرف رکھ دیے جائیں اور صرف ایمان ابو طالب دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو پوری کائنات کے مومنین کا ایمان ابو طالب کی ایمان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ درود پڑھیے محمد والے۔ لیکن میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اس دشمنی کے باوجود جس چیز پر ہمیں آج غور کرنا ہے وہ یہ کہ اس دشمنی کے باوجود جو لوگ سب سے زیادہ مشرف باسلام ہوئے اور جو سب سے زیادہ اللہ کے رسول کے قریب آئے اور جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ انہی مشرکین میں سے تھے۔ ساری دشمنی اپنی جگہ تھی، سارے مظالم اپنی جگہ تھے۔ 13 سال کی تبلیغ میں جو سب سے زیادہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں اور رسول کا جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے وہ انہی مشرکین میں سے تھے۔ اور یہاں پر حضور کی حکمت عملی جس پر آج ہم غور کر رہے ہیں وہ ہے حکمت معصوم، اس پر ہم تھوڑا سا غور کریں گے۔ یہیں پر ایک دوسرا قبیلہ بھی موجود ہے، اسی مکے کے آس پاس، اسی عرب کے گرد و نواح میں، مکے مدینے کے گرد و نواح میں ایک اور مذہب بھی موجود ہے۔ وہ مشرکین مکہ نہیں ہیں، وہ ہے یہود۔ یہود ظاہراً ایک خدا کو مانتے ہیں، ایک خدا کو مانتے ہیں، لیکن ان کے ایک خدا کو ماننے کا طریقہ بڑا عجیب ہے۔ یہ آپ کو زیادہ تر لوگ نہیں بتائیں گے، لیکن اس کو سمجھیے، وہ بھی ایک خدا کو مانتے ہیں، ہم بھی ایک خدا کو مانتے ہیں، لیکن ہمارا ماننے کا انداز اور ان کا ماننے کا انداز اور ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اتنی اعلیٰ عرفہ مخلوق ہیں کہ ہمیں بنانے والا خدا ایک ہے، باقیوں کے خدا اور ہو سکتے ہیں۔ آپ سمجھے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ جو کچھ کائنات میں ہے وہ سے ایک خدا کا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، ہم اعلیٰ ترین مخلوق ہیں، اس لیے ہمارا خدا بھی اعلیٰ ترین ہے، ہمارا خدا ایک ہے، باقی جتنے چاہے خدا رہے۔ یہ مشرکین سے زیادہ ضدی قوم تھی،
مشرکین بڑے ضدی تھے، مگر ان سے زیادہ ضدی یہودی تھے، اور یہودیوں کی اصل دشمنی جو تھی وہ تھی جناب مریم سلام اللہ علیہ سے، جناب مریم سلام اللہ علیہ سے۔ اب میں آپ کو ایک بات عرض کروں، قرآن مجید میں بہت سی عورتوں کا ذکر ہے، اچھی بری بہت سی عورتوں کا ذکر ہے۔ جناب آسیہ کا ذکر قرآن کے اندر ہے، جناب ہاجرہ کا ذکر قرآن کے اندر ہے، جناب اسما کا ذکر قرآن کے اندر ہے، جناب سارہ کا ذکر قرآن کے اندر ہے، بہت سی عورتوں کا ذکر قرآن کے اندر ہے، نام صرف حضرت مریم کا۔ دنیا میں کوئی عورت ایسی نہیں ہے جس کا نام لے کے اللہ نے خطاب کیا ہو۔ اور انجیل کے اندر، یعنی ہمارا جو قرآن ہے نا وہ یہ رکھا ہوا ہے، قرآن ہے، یہ قرآن ایک کتاب ہے۔ انجیل میں ایسا نہیں ہے، انجیل میں 27 کتابیں ہیں، یعنی ان کی ہر سورہ ایک کتاب ہے، اتنی موٹی، قرآن سے بڑی کتاب، 27 کتابیں۔ ان 27 کتابوں میں صرف 39 دفعہ حضرت مریم کو نام لے کے مخاطب کیا گیا ہے، یعنی حضرت مریم کا نام صرف 39 مرتبہ ہے۔ قرآن کے اندر جناب مریم کا نام 69 مرتبہ ہے، 69 مرتبہ، جس میں سے 36 مرتبہ مریم اور اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم۔ تو بھائی مجھے تو اصول سمجھ میں آ گیا، مجھے اصول سمجھ میں آ گیا، اللہ نام لیتا ہی اس کا ہے جسے بطول سمجھتا ہو، اللہ نام لیتا ہی اس کا ہے جسے بطول سمجھتا ہو۔ یا قرآن میں کہتا ہے مریم ہے، اصطفیٰ ہے، یا حدیث کسا میں کہتا ہے فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بچے ہیں۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد۔ آپ لوگ آج جاگے ہوئے نہیں ہیں، ایک دفعہ اور بلند آواز میں درود پڑھیے محمد۔ اور اس ضدی قوم کے بارے میں اللہ نے ایک پالیسی میکنگ آیت قرآن میں اتاری ہے جو آپ ہر جمعے کو سورہ جمعہ میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے، دیکھیے قرآن ہماری کتاب، ذکر سب سے زیادہ بنی اسرائیل کا ہے۔ گاڑی ہو ٹویوٹا، میں مینیول دے دوں آپ کو فراری کا، آپ کہیں گے یہ کیا ہے؟ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر اس میں کوئی مسئلہ اس طرح کا پیدا ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے اندر بھی یہ مسئلہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر اس کے اندر اللہ علی، فاطمہ، حسن، حسین ڈال دیتا تو لوگ کب کا قرآن میں تحریف کر چکے ہوتے۔ اس نے واقعات لکھے بنی اسرائیل کے اور رکھے مسلمانوں کے اندر کہ اپنے اندر یہ نشانیاں ڈھونڈو، کہیں تم بھی تو بنی اسرائیل جیسے نہیں ہوتے جا رہے ہو۔ اگر وہ کہہ دیتا کہ یہ ابو سفیان یا ابو فلاں ہیں تو لوگ کب کا تبدیل کر لیتے کہ ان کی تو سینکڑوں سالوں کی حکومت ہے۔ اللہ نے حکمت سے بات کی ہے، اصل چیز کیا ہے؟ حکمت۔ تو اللہ نے حکمت سے بات کر کے سمجھایا کہ نہیں، اور ان کی نشانی سورہ جمعہ کے اندر کیا ڈالی؟ کتنی کتابیں ان کی؟ یہ تو عیسائیوں کی میں نے آپ کو بتایا 27 کتابیں ہیں، یہودیوں کی 55 کتابیں، اس کے علاوہ ان کی قانون کی شریعت کی الگ کتابیں، اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں آج بھی سب سے زیادہ کتابیں یہی لوگ پڑھتے ہیں، سب سے زیادہ کتابیں یہی لوگ لکھتے ہیں، سب سے زیادہ یونیورسٹیاں انہی کے پاس ہیں۔ اور اللہ ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ان کو دیکھ کے، یہودی کو دیکھ کے اللہ کہہ رہا ہے دیکھو ذرا گدھے پہ کتابیں ٹنگی ہوئی۔ یہ آیت جتنی اس زمانے میں سچ تھی اتنی آج سچ ہے۔ دیکھو ذرا گدھے پہ کتابیں ٹنگی ہوئی ہیں، گدھے پہ کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ اللہ کبھی ظالم کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ کبھی ظالم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تم پڑھے جاؤ کتابیں، تمہارے لیے ہدایت نہیں ہے، کیونکہ تم نے کبھی اللہ کا تقوی اختیار ہی نہیں کیا۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو یہ دنیا کی دوسری ضدی ترین قوم تھی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے اللہ کو ہر چیز برداشت،
وہ ہے جو ہر گناہ معاف کر دیتا ہے. آپ نے سورہ قدر پڑھی ہے؟ سورہ قدر کے اندر اللہ کیا کہتا ہے؟ تمہیں کیا پتا سورہ قدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے افضل ہے. اس کا عدل دیکھو، اس کا عدل دیکھو. شب قدر 1000 مہینوں سے، یعنی آپ نے اگر ایک رات عبادت کر لی، نہیں، آپ کے 7ویں امام کہتے ہیں جس نے ایک رات جاگ کے گزار لی. 1000 مہینوں کی عبادتوں کا ثواب. یا اللہ، یہ کیوں کہ ایک رات جاگ کے گزار لی؟ اللہ نے کہا کہ ہاں، نوح کے زمانے میں انسانوں کی زندگیاں ہزاروں لاکھوں مہینے ہوتی تھیں. کہیں قیامت کے دن تم آ کے یہ نہ کہو کہ اگر ہمیں بھی اتنی لمبی زندگی ملتی تو ہم 1000 مہینے تیری عبادت کرتے. میں نا انصافی نہیں کروں گا. انہیں 1000 مہینے دیے تھے تو میں ایک رات قدر کی دے رہا ہوں. تم بس اس ایک رات میں عبادت کر کے آ جاؤ، میں 1000 مہینے کی عبادتیں اس کے اندر لکھ دوں گا. درود پڑھیے محمد و آل محمد. لیکن انسان ضدی، یعنی اللہ کو ضد برداشت نہیں. شیطان کو جب نکالا تو شیطان نے کیا کہا؟ تو نے مجھے گمراہ کیا. جبرائیل حضرت آدم کے پاس آ گئے. کہا آدم ایک بات بتاؤ، تمہیں ترک اولا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب آپ کو پتہ ہے نا، 5 لوگ جو تاریخ میں سب سے زیادہ روئے ہیں کون ہیں؟ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت یعقوب، بی بی زہرا اور آپ کے چوتھے امام. یہ 5 لوگ تاریخ میں سب سے زیادہ روئے ہیں. اب حضرت آدم رو رہے ہیں. روتے ہوئے جب جبرائیل نے حضرت آدم کو دیکھا تو جبرائیل کے دل میں، جبرائیل کو رحم محسوس ہوا. جبرائیل آئے، آ کے کہا آدم ایک بات بتاؤ، اللہ نے تمہیں کیا نہیں دیا تھا؟ کیا ضرورت تھی ترک اولا کرنے کی؟ آپ کو معلوم ہے، اب یہ معصوم کا قول ہے. روتے روتے آدم نے کہا میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی بدبخت اللہ کی قسم کھا کے بھی جھوٹ بول سکتا ہے. اس شیطان نے اللہ کی قسمیں کھا کھا کے جھوٹ بولا تھا. جب یہ قسمیں کھا رہا تھا تو میں نے کہا کون اللہ کی قسم کھا، کون اتنا بڑا ہوگا؟ لیکن یہ تعویل حضرت آدم نے کبھی اللہ کے سامنے نہیں رکھی. اللہ سے نہیں کہا اس نے بہکایا تھا، اللہ سے کہا میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اب تو ہی مجھے معاف کر ورنہ میں خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤں. اللہ نے آدم کو واپس بلا لیا، ان کا پوزیشن ان کو واپس کی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو ضد برداشت نہیں. تم سے غلطی ہو گئی، جو بھی غلطی ہو گئی وہ سب معاف کرنے والا ہے. اپنی غلطی کو تسلیم کرو اور توبہ کر لو. آپ کے 9ویں امام کہتے ہیں کہ شرمندگی، ضرور پڑھیں کہ شرمندگی آدھی توبہ ہے. توبہ کے 3 حصے ہیں. شرمندگی آدھی توبہ ہے. تم اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جاؤ، بس کافی ہے اس کے لیے، کیونکہ تمہیں سزا دے کر اس کی طاقت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوتا. وہ کیوں تمہیں سزا دے گا؟ کیا اس کی جاگیر بڑھ رہی ہے، اس کی سلطنت بڑھ رہی ہے؟ تمہیں سزا دے کے اسے کیا مل رہا ہے؟ تم اس کے سامنے شرمندہ ہو جاؤ، کافی ہے، وہ تمہارا ہر گناہ معاف کر دے. اور یہی ایک کام ہے جو آج کا انسان کرنے کو تیار نہیں ہے. میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میں تو بالکل ٹھیک ہوں. آپ کسی سانپ کو دیکھیں، کسی بھیڑیے کو دیکھیں، جاتا ہے، گھومتا ہے، پورے دن جب گھوم کے آتا ہے پتہ نہیں کتنے گھر اجڑ چکے ہوتے ہیں، آ کے سکون سے سو جاتا ہے. یہ زندگی بھیڑیوں والی زندگی ہے کہ انسان سارے دن گھوم کے آئے اور سو جائے. نہیں، رات کو جب انسان واپس آئے ایک ایک اپنا عمل یاد کرے اور دیکھے کہ اس نے کہاں کسے نقصان پہنچایا ہے، اور توبہ کرے اور تہیہ کرے کہ اگلے دن بہتر طریقے سے جانا ہے. سب کچھ ایسے انسان کے لیے ہے. آپ یقین کیجئے دنیا آپ کے قدموں میں آ کے گرے گی، لیکن ہمیں دنیا سے مطلب نہیں، ہم تو آخرت کو دیکھ رہے ہیں. ہمارے ائمہ نے ہمیں دنیا کی طرف دیکھنے کو کہا ہی نہیں. ہمارا کام ادھر کامیاب ہونا ہے. اگر یہاں کامیاب ہونا ہوتا تو موسیٰ کاظم بہت بڑا بادشاہ ہوتا.
لیکن کامیابی یہاں نہیں ہے. کامیابی کیا ہے؟ کہ انسان زندان کے اندر رہے، انسان زندان کے اندر رہے، اسے تعزیانے بھی پڑھیں تو کہیں کہ یا اللہ بس تو مجھے شکر کرنے والوں میں شامل کر. اگر یہ کردار ہے تو پھر انسان کامیاب ہے. تو یہ کیوں ضدی؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کا تقوی اختیار نہیں کیا. اور تیسری قوم جس کا ذکر اسی آیت میں، وہ تیسری قوم اس سے بھی زیادہ ضدی قوم، یعنی یہودی تو ضدی ہے ہی، مگر اس سے زیادہ ضدی قوم، جو شاید سب سے زیادہ ضدی قوم ہے، وہ ہے نصرانی قوم. نصرانی قوم، نصرانی قوم کا دو ہستیوں کے ساتھ، دو حجتوں کے ساتھ بڑا قریبی رشتہ ہے، اور یہ رشتہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. اور اس رشتے کی بنیاد پر ان کی ہم سے کبھی دوستی نہیں ہو سکتی. اس جو رشتہ انہوں نے بنا رکھا ہے، دیکھیے آپ کسی سے کہیں کہ میں امام حسین کو مانتا ہوں، کوئی آپ سے آ کے کہے میں امام حسین کو مانتا ہوں، تو آپ نے اس سے جواباً ایک سوال کرنا ہے، کیا مانتے ہو؟ ماننا کافی نہیں ہے. کیا تم قابل اتباع مانتے ہو انہیں؟ کیا مانتے ہو بھائی؟ کیا مانتے ہو؟ نو کو نو کا بیٹا بھی مانتا تھا، وہ نو کو قابل اتباع نہیں مانتا تھا. بات سمجھ رہے ہیں؟ ماننا کافی نہیں ہے، اتباع ضروری ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ دو ہستیاں ہیں جنہیں ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، لیکن ان دو ہستیوں کی بنیاد پر ہماری کبھی ان کے ساتھ جوڑی نہیں جم سکتی. پہلی ہستی جنہیں وہ مانتے ہیں وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن کیا مانتے ہیں؟ اب سمجھیے کہ وہ حضرت آدم کو کیا مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں جناب پہلی چیز، ایک چیز اور ان کے بارے میں سمجھ لیجئے، ایک چیز ہوتی ہے اخلاق. ٹھیک ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے اخلاق، ایک چیز ہوتی ہے شریعت. شریعت بھی اللہ کا قانون ہے، اخلاق بھی اللہ کا قانون ہے. ہمارے ہاں اخلاق اللہ کا قانون ہے، جیسے شریعت قانون ہے. چھوٹا قانون شریعت ہے، بڑا قانون اخلاق ہے. یہ یاد رکھیے گا. جہاں پر مسلم حکومت نہیں ہوتی وہاں شریعت نہیں ہوتی، لیکن اخلاق ہوتا ہے. اور جب انسان شریعت کو توڑتا ہے تو اللہ پہلے اس کا گناہ بتاتا ہے، پھر اس کی سزا بتاتا ہے. اور جب انسان اخلاق کو توڑتا ہے تو اللہ کہتا ہے ویل لکل، تباہ کر دوں گا ایک ایک کو. ویل لکل کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ایک کو نہیں چھوڑوں گا. یا اللہ اتنا غصہ کس چیز پر ہے؟ تو نے گناہ تو بتایا ہی نہیں، سزا پہلے بتا دی. ویل لکل ہمزۃ لمزۃ، وہ جو دوسروں کی عیب جوئیاں کرتا ہے تمہارے نزدیک بہت چھوٹی چیز ہے، میرے نزدیک بہت بڑی چیز ہے. آگ کی دیواروں میں کھڑا کروں گا تمہیں. بتائیے مجھے، اگر آپ کسی کی چغلی کر رہے ہیں، آپ کسی کا عیب بیان کر رہے ہیں، اور وہ آپ کو آگ کی دیوار کے اندر کھڑا کر رہا ہے، تو بتائیے قاتل میں اور عیب جوئی کرنے والے میں فرق کیا ہے؟ سزا تو ایک ہی ہے. تو اخلاق کا تعلق کس چیز سے ہے؟ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. اگر ایک چیز صحیح نہیں ہے تو وہ چیز غلط ہے. سوائے ان کے نصرانیوں کی. بھئی کیا شراب نہ پینا اچھی چیز ہے؟ جی شراب نہ پینا بہت اچھی چیز ہے. اور اگر شراب پئیں وہ بھی ٹھیک. یعنی اگر شراب کو نہ پینا اچھی چیز ہے تو پھر شراب کا پینا بری چیز ہونی چاہیے، لیکن ایسا ان کے ہاں نہیں ہے. اگر آپ شراب نہیں پی رہے تو اچھا کر رہے ہیں، اور اگر شراب پی رہے ہیں تو ٹھیک کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. یہ ایک عجیب و غریب اخلاق کا تصور ہے جو ان کے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا بھائی ایسا کیوں ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ ایسا کیوں؟ ہاں مسئلہ اب ہم بتاتے ہیں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہر گناہ کا آغاز حضرت آدم نے کیا. نہ وہ گناہ کرتے نہ ہم گناہ گار ہوتے. گناہ ایجاد ہی آدم کی ہے، اس لیے ہم گناہ کرتے جاتے ہیں، سزا انہیں ملتی جاتی ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہوتا. یہ ان کا عقیدہ ہے. گناہ ہم کرتے ہیں، سزا انہیں ملتی ہے، ہمیں کچھ نہیں ہوتا.
اس ایسے ماحول میں اسلام آیا اور آ کے اللہ کے رسول نے کہا خبردار، انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ حضرت آدم پہ اپنے گناہ ڈالنے چھوڑو، اور ہمارے ائمہ نے حضرت آدم کی شان میں جو باتیں کہی، آپ کے چوتھے امام کی دعا ہے صحیفہ سجادیہ میں، امام فرماتے ہیں ایک خصوصیت آدم کے پاس ایسی ہے، ایک خصوصیت حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ایسی ہے جو کسی کے پاس نہیں، یعنی اولو العزم انبیاء کے پاس بھی وہ عظمت نہیں ہے، ایک عظمت ایسی ہے جو حضرت آدم کے پاس ہے۔ امام سے پوچھا گیا وہ کون سی عظمت ہے؟ کہا اللہ کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ ہے استغفار، جو چیز اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ استغفار۔ آپ کے نبی کا کوئی گناہ نہیں ہے مگر استغفار دیکھیے، امیر المومنین کا کوئی گناہ نہیں ہے لیکن استغفار دیکھیے، جو چیز سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے وہ ہے استغفار، اور اللہ کی زمین پر استغفار کے دروازے کھولنے والا حضرت آدم علیہ السلام۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج کی دنیا میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے کہ انسان ائمہ کو، اللہ کے قرآن کو، ائمہ کے بیان کو دیکھے اور دیکھ کر اپنے اندر حکمت پیدا کرے۔ اللہ کے رسول کے لیے بہت آسان تھا، پہلے یہودیوں کے ساتھ ہاتھ ملاتے، مکے پہ قبضہ کرتے اور پھر یہودیوں پہ بھی قبضہ کر لیتے، لیکن نہیں، عصمت کا تقاضا یہ نہیں، عصمت کہتی ہے کہ کبھی کافر سے ہاتھ نہ ملانا، لیکن اس طرح کہ وہ کبھی تمہارے بچوں کو، تمہارے خاندان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ 13 سال اللہ کے رسول رہے ہیں مکے میں دشمنوں کے درمیان، اور روز مسلمان آ کر ان سے کہتے تھے ہم تلوار اٹھا لیں، ہم تلوار اٹھا لیں، حضور کہتے تھے نہیں، ابھی نماز اور صبر سے مدد حاصل کرتے رہو، جب وقت آئے گا تو میں تمہیں بتاؤں گا۔ امیر المومنین سے ہجرت کی رات کیا فرماتے ہیں؟ میرے بستر پہ سو جاؤ، میرے بستر پہ سو جاؤ۔ تو کیا امیر المومنین کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ آپ کی جان خطرے میں ہے، میں نکالوں تلوار، دیکھتا ہوں کون آپ کو نقصان پہنچاتا ہے؟ نہیں، جب حکم آ گیا کہ سو جاؤ تو سو جاؤ۔ حکمت اب اسی چیز میں ہے کہ تلوار نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمارے ائمہ نے، امام حسن علیہ السلام نے، خدا کی قسم اگر آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ذکر آل رسول ہو رہا ہے، یہ صلح حسن کی وجہ سے، یہ صلح حسن کی وجہ سے ہے کہ امام اگر اس وقت صلح نہ کرتے، یا میں لفظ بدل دوں، منافقت کی بیماری کو صلح کی دوا سے نہ دباتے، تو اسلام کب کا ختم ہو چکا ہو۔ اور اسی حکمت کا ایک سلسلہ شب قدر، جب ہم شب قدر کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ اسلام میں، اسلام کیسی کیسی راتوں سے بھرا پڑا ہے۔ اسلام راتوں کا مذہب ہے، کیسی کیسی راتیں ہیں۔ شاید اللہ نے راتوں کو اہمیت اس لیے دی ہے کہ آل رسول پر بہت ہی سخت راتیں آنے والی تھی۔ شاید یہ میرے سوچنے کا طریقہ ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن شاید اللہ نے جو راتوں کو، شب معراج، شب قدر، یہ جو اتنی اہمیت اللہ نے راتوں کو دی ہے، شاید اسی لیے دی ہے کہ عجیب و غریب راتیں، عجیب و غریب سخت راتیں آل رسول پر آنے والی ہوں۔ ایک رات وہ بھی آئی آل رسول پر جب اللہ کے رسول ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، یہ سب سے سخت رات ہے۔ اور جب باپ چلا جائے تو بیٹی کیا سوچتی ہے کہ اب محلے کے لوگ آئیں گے اور آ کے مجھ سے تعزیت کریں گے، بار بار پوچھ رہی ہیں اپنی کنیز سے کہ ذرا جا کے دیکھو کوئی آ رہا ہے تعزیت کرنے کے لیے، کوئی آ رہا ہے؟ نہیں بی بی، کوئی نہیں آ رہا، کوئی نہیں آ رہا۔ ایک دم سے کنیز نے آ کے کہا بی بی کچھ لوگ آ تو رہے ہیں لیکن ان کے ہاتھوں میں انگارے ہیں، کچھ لوگ آ تو رہے ہیں لیکن ان کے ہاتھوں میں انگارے ہیں۔ تو ایک یہ رات بھی ہے، ایک یہ رات بھی ہے، پھر ایک اور رات ہے، پھر ایک اور رات آپ کو نظر آئے گی اسی خاندان میں کہ اب اسی سیدہ کا جنازہ گھر کے اندر رکھا ہوا ہے، اسی سیدہ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، اور امیر المومنین بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ آؤ بچوں، آ کے ماں سے رخصت ہو لو۔
آؤ بچوں آ کے ماں سے رخصت ہو لو، زینب آؤ ماں جا رہی ہے آ کے رخصت ہو لو، ام کلثوم آؤ ماں جا رہی ہے آ کے رخصت ہو لو۔ تو یہ بیٹی بھی آتی ہے آ کے رخصت ہوتی ہے، وہ بیٹی بھی آتی ہے آ کے رخصت ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں حسن آؤ ماں جا رہی ہے آ کے ماں سے رخصت ہو لو، امام حسن آتے ہیں آ کے رخصت ہوتے ہیں، پھر آواز دیتے ہیں حسین آ کے ماں سے رخصت ہو لو۔ لیکن عجیب بات ہے کہ یہ بچہ نہیں آتا، بچہ کہتا ہے کہ بابا ماں جب تک خود نہیں بلائے گی، ماں جب تک خود نہیں بلائی۔ تو یہ ایک رات اور ہے، یہ ایک اور قیامت کی رات ہے۔ اچھا ایک اور قیامت کی رات ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون سی رات آئی، بڑی قیامت کی رات تھی۔ ایک رات آئی جس رات کو آل رسول کے خیموں میں آگ لگی ہوئی تھی، آل رسول کے خیموں میں آگ لگی ہوئی تھی۔ یہ پہلی رات ہے، یہ پہلی رات ہے سید الساجدین کی امامت کی، یہ پہلی رات ہے۔ اور اس پہلی رات کو دیکھیے امام ہر مسئلے کا حل بتاتا ہے نا، امام ہر مسئلے کا حل بتاتا ہے۔ اب امام سے پہلا مسئلہ پوچھ کون رہا ہے؟ امام سے پہلا مسئلہ سیدانیاں پوچھ رہی ہیں، امام سے پہلا مسئلہ سیدانیاں پوچھ رہی ہیں، اور پوچھ کیا رہی ہیں؟ کہہ رہی ہے سجاد یہ بتا ہم گھر میں رہیں جل جائیں یا باہر نکل جائیں؟ اور امام کہتے ہیں آپ نکل جائیں، آپ بھی نکل جائیں۔ ساری مستورات کو نکالا، دیکھا ایک چھوٹی سی بچی باہر نہیں جا رہی، ایک چھوٹی سی بچی کھڑی ہوئی ہے، قریب گئے، کہا بہن تو کیوں نہیں جا رہی؟ سکینہ تو کیوں نہیں جا رہی؟ رو کے وہ بچی کہتی ہے ان کے بال بڑے تھے، وہ بالوں سے پردہ کر کے نکل گئی، میرے بال چھوٹے ہیں۔ ایک یہ رات بھی ہے، ایک یہ رات بھی گزری ہے، ایک ایسی رات بھی گزری۔ ایک اور رات آپ کو بتاؤں، ایک اور رات آپ کو لے چلوں، یہ وہ رات ہے کہ جب پھوپھی کے قریب سکینہ سو رہی ہیں اور سوتے سوتے چیخ کے اٹھی ہیں، سوتے سوتے چیخ کے اٹھی ہیں اور اٹھ کے کہا ہے پھوپھی اماں میں نے ابھی ابھی بابا کو دیکھا ہے، ابھی ابھی بابا آئے تھے۔ کہا بیٹے یہاں پہ تو کوئی نہیں آیا۔ نہیں بابا آئے تھے اور آ کے انہوں نے مجھ سے عجیب بات کہی۔ کیا کہا بیٹے؟ کیا کہا بابا نے آ کے؟ کہا سکینہ کب تک تماچے کھاؤ گی؟ کب تک تماچے کھاؤ گی؟ تم ہمارے ساتھ کیوں نہیں چلتی؟ تم ہمارے ساتھ کیوں نہیں چلتی؟ عزادارو دو شہید ایسے ہیں جن کے مرنے کے بعد بھی زنجیریں نہیں اتاری گئی۔ آل رسول میں دو شہید ایسے ہیں جن کے مرنے کے بعد بھی زنجیریں نہیں اتاری گئی، ایک امام حسین کی بیٹی سکینہ اور ایک آپ کا ساتواں امام، اور ایک آپ کا ساتواں امام۔ ایک لوہار نے منت مانی، کہا یا اللہ تو میرا ایک کام کر دے، تو میرا ایک کام کر دے، امام موسیٰ کاظم کے صدقے میں تو میری ایک حاجت پوری کر دے، میں وعدہ کرتا ہوں ساری زندگی بغیر اجرت کے آل رسول کی نوکری کروں، ساری زندگی بغیر اجرت کے آل رسول کی نوکری کروں گا۔ رات کو سو رہا تھا، سوتے سوتے دستک ہوئی، دروازہ کھولا، دیکھا ایک برقعے والی بیوی کھڑی ہے۔ کہا بیوی اس وقت آپ کون ہیں؟ آپ کا اس وقت کیا کام ہے؟ کہ فرمایا بیوی نے کہا چھوڑ ہم کون ہیں، تو یہ بتا تو نے کبھی کوئی منت مانی تھی؟ تو نے کبھی کوئی منت مانی تھی کہ تو آل رسول کا کام کرے گا؟ کہا ہاں میں نے منت مانی تھی کہ اگر میرا کام ہو جائے میں اپنے ساتویں امام کا جو بھی حکم دے گے کہاں کروں گا۔ کہا چل اپنے اوزار اٹھا، چل مجھے تجھ سے کام ہے، چل میرے موسیٰ کاظم کا کام ہے۔ وہ سامان لے کے آیا، دیکھا امام کی لاش زنجیروں میں جکڑی ہوئی رکھی ہوئی ہے۔ کہا بیوی کیا کرنا ہے؟ کہا بس تو میرا اتنا کام کر دے، اس کی زنجیریں توڑ دے، اس کی زنجیریں توڑ دے۔ اس نے کہا یہ میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ اس نے ہتھوڑا اٹھا کے زنجیر میں مارا، ادھر مارا ادھر اس مستور نے اس کو روکا، کہا خدا کے لیے دوسرا نہ لگانا، دوسری بار نہ مارنا، میرے کاظم کی ہڈیاں زنجیریں ٹوٹنے سے پہلے میرے کاظم کی ہڈیاں ٹوٹی جا رہی ہیں۔ عزادارو بس آپ کی تکلیف میں ختم کرتا ہوں۔ اس ظالم نے، یہ جو ظالم تھا ہارون، اس نے اتنا ظلم کیا ہے کہ امام کی بیٹیوں کے پاس کل ایک چادر رہ گئی تھی گھر کا، باقی سارا سامان بک گیا، کل ایک چادر رہ گئی تھی۔ جب نماز کا ٹائم آتا تھا، جب نماز کا وقت آتا تھا تو معصومہ چادر لے کے بہنوں کے پاس جاتی تھی،
بہن پہلے تو نماز پڑھ لے، بہن پھر تو نماز پڑھ لے، بہن پھر تو نماز پڑھ لے۔ اتنی غربت تھی موسیٰ کاظم کے گھر میں، اتنی غربت تھی موسیٰ کاظم کے گھر میں، پہلے ایک بہن نماز پڑھتی تھی، دوسری پڑھتی تھی، سب سے آخر میں معصومہ نماز پڑھتی تھی۔ مجھے بیوی معصومہ کی تکلیف سے اور بیوی معصومہ کے مسائل سے انکار نہیں، لیکن میں ہاتھ جوڑ کے بیوی معصومہ سے ایک بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں بیوی ایک ہی صحیح، آپ کے پاس چادر تھی تو ذرا شام غریبہ میں چلے، جب شام غریبہ میں مغرب کا وقت آیا ہوگا، الا لعنت اللہ قوم الظالمین۔ یا الہی یا سیدی یا مولایا رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، لا معبود سوا، یا غیاث المستغیثین ادرکنی، یا مسبب الاسباب ادرکنی، یا حی یا قیوم ادرکنی، یا مفتح الابواب ادرکنی۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج کی صدقے میں معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام گزشتگان کی مغفرت فرما، تمام حاضرین مجلس کو اپنی رحمتوں کے سائے میں گھیر لے۔ یا اللہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ماتم امام موسیٰ کاظم۔ Thank you.